سر احمد عرفان اسلم کو وزیر قانون، جی وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، یہ جو ریکارڈنگ وغیرہ کی نیگوسیشنز ہوئی تھی. ہاں، اور سابق وزیر اعظم نے تعریف بھی جی اٹک والے نے. اچھا، اب یہ ہے کہ چونکہ وہ کارپوریٹ لائر ہیں، ورنہ یہ ویسے ایک صاحب تھے کارپوریٹ لائر تھے، لیکن انہوں نے نواز شریف کی حکومت بحال کروائی تھی. کیا نام تھا جو یعنی چودھری محمد علی مرحوم کے بیٹے تھے. لیکن احمد عرفان صاحب کے بارے میں نے ایک صاحب سے بھی گفتگو کی، وہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتے تھے، اس لیے میں ان کے بارے سے اتنا واقف نہیں ہوں. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے ریکارڈنگ کے مسئلے کو، یہ جو ہمارا تھا، اس کو حل کرنے میں رائٹ. اور اس میں دوسری بات شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک حساس ایجنسی کے سربراہ ہوتے ہوئے موجودہ آرمی چیف نے بھی اس ضمن میں کافی اہم کردار ادا کیا تھا. Yes, and this man was doing. ظاہر ہے یہ کبھی اس تو he has a good capacity. اب میرے بڑے ہی چاہنے والے جب بھی میں نے فون کیا میرے شو میں ضرور آئے، مرتضیٰ سولنگی صاحب. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. نہیں آپ کچھ غلط سمجھے. نہیں غلط سمجھے ہو سر، انہوں نے بھی حلف اٹھا لینا. مجھے پتا ہے وہ نگران وزیر اطلاعات ہو گئے. کیوں کچھ نہیں کہیں گے یار؟ وہ میرے بہت دیرینہ دوست ہیں. میں دشمن ہے تھوڑا. آپ مجھے تو یوں اٹھاتے ہیں سینگوں پہ تو نہیں کہہ سکتا. آپ میرے ساتھ شو کرتے ہیں، آپ میرے سے چھوٹے ہیں، آپ دوستوں کی قدر کرتے ہیں. آپ مرتضیٰ سولنگی پہ بات نہیں کر رہے. میں دوست نہیں ہوں، میں چھوٹا بھائی نہیں ہوں. اصولی طور پر یہ ہوتا ہے جب کسی، دیکھو ہمارا کام ہے، ہمارا دھندا ہے دیانتداری سے تبصرہ آرائی کرنا، دیانتداری سے تبصرہ آرائی کرنا. اب یہ کہ جیسے ججز کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ فرض کرو خدا نخواستہ میں جج ہوں، آپ سے ریلیٹڈ کو مقدمہ آ جائے تو میں کہوں گا ناٹ بیفور می، یعنی یہ میں نہیں سنوں گا، میں اپنے آپ کو ہٹا لوں گا. ٹھیک. سولنگی صاحب کے ساتھ میرا بہت دیرینہ تعلق ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہی از اے ویری گڈ پروفیشنل. ہم دونوں ایک اخبار میں تھے، لیکن یہ کراچی بیس تھے انگریزی میں، میں یہاں اسلام آباد بیس تھا. اس کے بعد وہ وائس آف امریکہ چلے گئے، وہاں پہ بھی اکثر وہ مجھے یہ جو سیاسی تبصرہ آرائی کے لیے کرتے رہتے تھے. اس بات کا بھی مجھے علم ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں برسر اقتدار آئی تو آپ چھوڑ کے وہاں آ جائیے گا. مجھے یہ بات بھی پتا ہے کہ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نے آصف علی زرداری صاحب نے ریڈیو پاکستان کا سربراہ لگایا تھا. اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ اس وقت یہ جو تنخواہ لے کر آئے تھے، ابھی ان کے بارے میں بہت نیگیٹو باتیں چلیں گی موصوف کے بارے میں، اس کا تقریباً 4%، مثلا اگر یہ 100 روپے لے رہے تھے وہاں سے تو یہ یعنی 20 روپے پہ کم تنخواہ پہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ ان کے وزیر بننے پہ اعتراض کیوں ہے؟ میں کسی بھی صحافی کے اقتدار میں جانے کو یعنی ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا. نہیں، اعتراض نہیں میں کر رہا ہوں. میں نے میرے وہ منہ پہ بیٹھے ہوتے میں انہیں کہتا کہ سائیں آپ کو نہیں قبول کرنا ہے. ادا کہتا ہوں. ادا کیوں قبول نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جس ملک میں ایک جج اور جرنیل نگران سیٹ اور سیاست کو سنبھال سکتا ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اب ہے نا سر. میں بتاؤں سر، آپ حسن عسکری، نجم سیٹھی، محسن نقوی، آپ سب کی پرفارمنس نکال کے دیکھ لیجئے. they were journalists and they performed very well, more better than a journal and a judge. تو جب جنرل جج بیوروکریٹ آ سکتا ہے تو why not a صحافی سر؟ اچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ موقع ملے آپ ضرور قبول کر لیجئے گا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے بھائی صاحب، آپ کر لیجئے گا. میں ذاتی طور پر مجھے تو یہ حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے یہ ذاتی طور پر پسند نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سولنگی صاحب کی پروفیشنل کیپیسٹی کو انڈرمائن کروں، یا اگر ان کے بارے میں بے سر و پا باتیں کی جائیں تو میں کو انرجی منسٹر نہیں لگایا، انفارمیشن کا ہی لگایا نا، تو جرنلسٹ کام کرے گا. آپ کو لگے ہیں تو میری ان سے یہ درد مندانہ درخواست ہے، بخدا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ جو آج کل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہم سے عام لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان میں سچ بولنے کی سکت نہیں ہے. جاؤ جا کے ابھی جاؤ یعنی مارکیٹ میں جاؤ. ٹھیک. اور یہ بات میرے بھائی کو چاہیے کہ جب تک یہ وزیر اطلاعات ہے، میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہہ رہا ہوں، اور نیئر کہہ رہا ہوں کہ سائیں خدا کے لیے یہ کوشش کیجئے گا کہ لوگوں نے جو ہم پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے آپ کی وزارت کے دوران. اگر مجھے بہت دفعہ مارکیٹ اور نصاب تسی تو بڑا بول دو دسو اج کی ہوا تھا ان کو آج کل بھی بڑا بول رہے ہیں بولنے میں چھڈ پر کمال بیا کرنا بولنے میں اسی بول رہے ہوتے تو لوگوں کا یوٹیوب سر جلیل عباس جیلانی
वेरी गुड प्रोफेशनल, एक्सीलेंट। मतलब कि जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एज जर्नलिस्ट मुर्तजा सोलंकी के प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स, नो वे, सलाम। जलील अब्बास जलाल, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि जो हमारा वो पहले नाम ले रहा, देखो मैंने कल तुम्हें कहा था कि सिर्फ इनको इत्तला दी गई है, लेकिन इनको भी टाइम नहीं बताया गया था, बाकी सबको आज सुबह बताया गया है, इंक्लूडिंग मुर्तजा सोलंकी। आपको पता कि है आज 5 बजे आना है। आज लेट क्यों हुआ? एक शख्स की वजह से जिसका नाम है सरफराज बुगटी। वो नहीं मान रहे थे ना, वो नहीं मान रहे। वो दोपहर वैसे उन्हें भी नहीं होना चाहिए था, जोहर की नमाज से पहले तक ही वॉज नॉट एग्री। वैसे उन्हें नहीं होना चाहिए था। दो लोगों ने, करीब है वजीर आजम, 2 लोगों ने इस पे पर्सनल कोशिश की है, और प्राइम मिनिस्टर एक हैं और एक और शख्सियत हैं, उनका नाम आप नहीं लेना चाहते, जाहिर है। तो उन्होंने पर्सनली दोनों शख्सियात गई हैं, प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद थे, और एक शख्सियत चल के गई है उनके घर कि मैं आ रहा हूँ ये रिक्वेस्ट करने के, टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी। आप कहीं मुफ्ती साहब का ये ना हो, आपको याद है कि वो नहीं, वो जमाने में वो और वजीर होते थे, ये चौधरी निसार साहब ना एनर्जी का मिनिस्टर बन जाते थे, लेकिन साथ ही स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बन जाते और वो वजीर आजम तक तमाम एक्सेस को ये इन्होंने ऑफर किया सर ये 2 दिन ऑफर करते रहे कि आई विल सिट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो मामला दैट वुड हैव बीन मच बेटर। वैसे मेरा अपना ख्याल, और इनका रहा था कि मैं एमएनए का इलेक्शन मेरा अपना ख्याल इनका भी है था कि वो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन बाहर सरफराज बुगटी चाहते थे इलेक्शन कंटेस्ट करें, वो तो हल्के के। अच्छा, वैसे दूसरी बेहतर बात ये है, हाँ। ये जो कैबिनेट बनाई गई है, इसमें एक बात नोट की आपने जी कि 2 नाम बड़े गर्दिश कर रहे थे, एक फैसल वावड़ा का और एक खुरम रोकड़ी का। मैंने फैसल वावड़ा साहब का बहुत जिक्र सुना था, दूसरे का नहीं सुना था। उन दोनों का नाम इस लिस्ट में शामिल ना होना, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ना हो, उम्मीद करता हूं अब तक ना होना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं जैसे भी मेरिट्स थे उनको मलहूज़ खातिर रखा गया। अपेरेंटली हाँ, ये तुम्हारा वैलिड पॉइंट है, इसको मैं काउंटर नहीं करूँ।